اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے یعنی عیب پوشی، اس کو ہم ایک کہانی کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ دوستو، اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ جس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں نیکی اور نجات کی بشارت ہے۔ اگر ہمیں کسی کی برائی نظر آ جائے اور ہم اس کو چھپا لیں، تذکرہ نہ کریں، عیب پوشی کریں تو جنت کی بشارت مل جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا جو ہمیشہ عبادت الہی میں مشغول تھا۔ اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے وہ لوگوں میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس عبادت گزاری کی وجہ سے ان کے دیوانے بن گئے تھے اور دل سے اس عابد کی قدر و عزت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ اس عابد کی عبادت گزاری پر تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ اپنی عبادت میں ریاکاری یعنی دکھاوا اور فریب کرتا ہے، اور اس کی عبادت کا کوئی فائدہ اسے نہیں ملتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس موضوع پر کسی سے کچھ نہیں کہا، حتیٰ کہ کچھ عرصے بعد اس عابد کی موت واقع ہوئی اور لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع عابد کی تشییع جنازہ کے لیے گھروں سے نکل آئے، اور جب اس واقعے کی اطلاع حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچی تو آن حضرت علیہ السلام نے ان کی جنازہ میں شرکت سے انکار کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ وہ خود جائیں اور نماز جنازہ پڑھائیں۔ آن حضرت کی یہ بے اعتنائی بنی اسرائیل پر بہت گرا گزری اور انہوں نے آن حضرت پر تنقید شروع کر دی کہ کیوں اس عابد کے تشییع اور دفن میں شریک نہ ہوئے۔ جب عابد کو غسل دیا گیا تو 50 لوگ بنی اسرائیل میں سے اٹھے اور گواہی دی۔ انہوں نے اس عابد سے نیکی کے سوا کچھ نہیں پایا۔ اسی طرح اس عابد کو دفن کیا گیا، اور اسی وقت اللہ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی کہ عابد کے جنازے میں شرکت کیوں نہ کی۔ آن حضرت علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس وجہ سے کہ جس میں اللہ نے عابد کی ریاکاری یعنی فریب کی خبر دی تھی۔ خداوند نے وحی کی کہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ عابد ریاکار تھا، مگر مجمع میں سے علماء اور راہبان نے گواہی دی کہ انہوں نے عابد سے نیکی کے سوا کچھ نہیں پایا۔ تو میں نے بھی اس گواہی پر مہر لگا دی، اور جو کچھ بھی چھپے ہوئے اعمال مجھے پتا تھا میں نے اسے چھپائے رکھا اور اسے بخش دیا۔ اور اسی سلسلے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اگر تم کوئی برائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے گریز کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ دوستو، اللہ سے ہماری یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا میں لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کی توفیق دے، اور آخرت میں یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرے اور ہمیں بخش دے۔ آمین۔